بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ سلسلے نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورتوں میں رغبت نہ تھی اور آپ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ علیہ السلام کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باکرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز افشا نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہے۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کرائی گئی اور دائی نے بتا دیا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کرے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی دلچسپی ہی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ اس عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ جوان مرد ہی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا، گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تب آپ علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہ تھے اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ پر روایت اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جس شکل میں چاہے مشکل ہو جائے۔ ہلکان کو جب یہ حال معلوم ہوا کہ وہ اب اپنے بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا تب اس نے اپنے آدمی چاروں طرف دوڑائے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کو تلاش کر سکے، مگر پوری کوشش کے باوجود وہ آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کے بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب و حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات آپ کو بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے وطن جا کر تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک لکا کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے۔
ابر ان کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ملکان نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بیچ دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بیچ دیے، مگر جب وہ پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلی قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گنہگار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 انسان ہی بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو یقین کر لیا تو دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔